بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، سابق وزیر ہیں، اور محترمہ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، کچھ 1-2 منٹ میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ چودھری صاحب آئیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو علاج کی بہترین سہولتیں دی جائیں، وہ جس ڈاکٹر یا ہسپتال سے علاج چاہتے ہیں انہیں وہاں منتقل کیا جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس پیشکش کو قبول کر لیں گے؟ حامد صاحب، پہلی تو بات یہ کہ حکومت نے کوئی ہم پہ احسان نہیں کیا اور نہ ہی ہم کوئی ان کے احسان کے منتظر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ چیز ہے کہ آرٹیکل 8 جو ہے رائٹ ٹو لائف، ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے، صحت مند طریقے سے گزارے، اور اس کو ایکسیس ہیلتھ کی جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں ملک میں موجود ان کے تک اس کا ایکسیس ہونا چاہیے، اس کا لیگل رائٹ ہے۔ تو کوئی احسان نہیں ہے ہم پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں، جتنی بھی ایکسپرٹس نے اپنی رائے دی ہے، انہوں نے ہارٹ کی جو ان کی ڈیزیز ہے اس کو انہوں نے بتایا بھی، اس کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ میں ملٹیپل کاز جو کڈنی کا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اگر ان کو بھجوایا جائے تو وہ چلے جائیں گے؟ سر، میں حامد صاحب ایک بڑی کلیئر بات ہے، کارڈیالوجی سینٹر از ناٹ دا سولوشن آف ہز ہیلتھ کمپلیکیشن، اٹس دی انوائرمنٹ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر جب تک وہ ٹینس رہیں گے، جب تک وہ انگزائٹی میں رہیں گے، اگر اینجیوگرافی میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور یہ میڈیکل ہسٹری اس کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کارڈیک سرجن اس وقت آپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، اب فواد چودھری صاحب آ گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، ہم آپ ہی کا سٹیٹمنٹ ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے ٹویٹ بھی کیا اور آپ نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ حکومت نواز شریف صاحب کو علاج کی ہر قسم کی سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو مسئلہ بتایا ہے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے وہ یہ ہے کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، لیکن سروسز ہاسپٹل میں اور جناح ہاسپٹل میں دل کے مرض کے علاج کی سہولیات نہیں ہیں۔ وہ سہولیات پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہیں، جو کہ سروسز ہسپتال کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ میرا خیال ہے حل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھجوا دیں؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، چونکہ لاہور سے، آپ بھی لاہور سے ہی ہیں، میں بھی لاہور میں رہا ہوں بہت، ہم لوگ لاہور میں ہی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو جو پی آئی سی کا جو کمپاؤنڈ ہے اور سروسز کا کمپاؤنڈ ہے وہ آلموسٹ ایک ہی ہیں۔ جی، سو ان کو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے انہوں نے سروسز ہاسپٹل میں اس وقت رکھا تھا کہ وہاں پہ وہ وی آئی پی رومز ہیں، پی آئی سی میں اس طرح کے علیحدہ رومز نہیں تھے، کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے اس میں، آپ کو پتہ ہے کہ وی آئی پی رومز کا، اس لیے انہوں نے ان کو لیے وہاں پہ انہوں نے رکھا تھا، اور علاج تو پی آئی سی نے ہی جو ہے وہ سارا کرنا تھا۔ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کیٹیگوریکل انسٹرکشنز جاری کی ہیں پنجاب گورنمنٹ کو، چیف منسٹر صاحب کو اپنا میں نے کنوے بھی کر دیا ہے چیف منسٹر آفس کو، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جس جگہ وہ مناسب سمجھتے ہیں ان کے ڈاکٹر، اس کے مطابق ان کو آپ علاج دیں، اور اگر وہ باہر سے بھی ڈاکٹر بلانا چاہتے ہیں اپنا اور اس کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلا لیں، ہمیں باہر سے مینز جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لنڈن سے۔ اچھا، اب آتے ہیں جی، ایک بڑا امپورٹنٹ آج سٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ آج شام کو انہوں نے تاجروں سے خطاب کیا اسلام آباد میں، وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا جو پہلے کبھی کسی وزیر اعظم کی زبان سے میں نے نہیں سنا، اور انہوں نے پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ادارہ اگر ٹھیک نہ ہوا تو ہم اس کی جگہ پہ نیا ادارہ بنا دیں گے۔ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے۔ ہم اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول ہے، اس میں یہ کوئی ہمارے لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے۔ اگر ہمارا ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ تو ملک کی آگے سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اسپیچ میں بار بار تاجروں سے کہا کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے اور ٹیکس دینا بہت ضروری ہے، ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب وزیر اعظم بننے کے 6-7 مہینے کے بعد اب ان کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کی، لیکن ایف بی آر
ٹھیک نہیں ہو رہی اور تاجر برادری کی طرف سے بھی نہیں باقی لوگوں کی طرف بڑی سخت شکایتیں ہیں، تو کیا اگر ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوتی تو نئی ایف بی آر آسانی سے بن پائے گی؟ دیکھیں اس کے جو ایف بی آر ہے نا، اس کے ایک ریفارم تو ہم نے کر لیا ہے، کافی جو میجر ریفارم تھا. آئی مسٹ سے کہ اس میں حماد اظہر جو ہیں انہوں نے بڑی اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے، اور انہوں نے شروع سے ہی ان کا یہ تھا، ایک تو تھا کہ پالیسی اور فنکشن، وہ پہلے ایف بی آر کے پاس پالیسی بھی تھی اور اس کا فنکشن بھی تھا، اب انہوں نے اس کو پالیسی کو علیحدہ کر دیا ہے. اب جو فنکشنز ہیں آج بھی بلکہ کیبنٹ میں اس بات کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب کا بڑا کین انٹرسٹ ہے اس میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کو ٹھیک ہونا چاہیے، ٹیکس کلیکشن کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے. راجہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ایف بی آر میں ریفارمز ہونی چاہیے؟ یقینی طور پہ جی میں سمجھتا ہوں بالکل ریفارمز ہونی چاہیے، اور ریفارمز ہی وے فارورڈ ہے. جتنی بھی ٹیکس کلیکشن پاکستان میں، اگر اس کو آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اور آپ نے آرگینک لوگوں تک پہنچنا ہے، نہ کہ جس طرح آپ کو نوٹس چلا گیا اور اس طرح کی نوٹس بازی سے بجائے مجھے تو کہ یہ وہ نوٹس گیا تھا نا کہ آپ کی دبئی میں کوئی جائیداد ہے، دبئی وہ میں میری جائیداد نہیں تھی، وہ ہے، کسی اور کی تھی. وہ یقین مانیے حضور اس طرح کے نوٹس انہوں نے ایسے کئی لوگوں کو بھجوا دیے اور سوچے سمجھے بغیر ایک دم نوٹسز کی بچھاڑ کر دی تھی. یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ان کے سیٹ اپ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کی شکایات ہم تک آ رہی تھیں کہ جی ہمیں تو اچھا وہ میں آپ کو انکم ہی بتاؤں نہیں یہ ہے. کیا یہ کر وہ یہ ایف بی آر والے کچھ ملی بھگت کرتے ہیں اور غلط نوٹس دیتے ہیں تو تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو، پریشر بلڈ اپ ہو، پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے منت سماعت کرتے ہیں، وہ پیسے دے دلا کے معاملہ فارغ ہو پیسے جاتا ہے. دے دلا کے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب نوٹس جاتا ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے جی میری جان چھوڑ دو، جو تو وہ خود ہی کہتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو اس سال رپورٹ پیش کیا نا قومی اسمبلی میں، آپ دیکھیں سب سے زیادہ مسئلہ ایف بی آر میں ہے. بالکل جی، ریکوریز جو ہیں، اور دیکھیں پاکستان کے بیچ میں اگر جو آپ کی انڈر دا کارپٹ اکانومی ہے، وہ اکانومی بہت ڈیولپڈ اکانومی ہے، لیکن وہ آپ کی آن انہوں نے بھی تو ریکارڈ نہیں 5 آ سال رہی. ضائع کیے نا، کاکنے وہ آن کی ہر ریکارڈ کام میں ہمیں کرنا پڑ چلو رہا اب آپ کر لینا. اب آپ کے 8 مہینے تو ہو گئے. اچھا اب آپ نے بھی کوئی 30 اب بار خانہ والا آپ نے کام جو نہیں کام کیا. کیا نا، 6 مہینے ایک کام آپ نے کیا ویسے کہ آپ کی حکومت نے 2013 سے 2018 کے دوران 5 ادارے جو ہیں 173 ارب روپے میں پرائیویٹائز کیے ہیں. اسے پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی 2008 سے 2013 کے دوران صرف ایک ادارہ پرائیویٹائز کیا. پیپلز پارٹی تھوڑی سی اس میں محتاط ہے پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں. حکومت کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ اگلے 5 برسوں میں ہم 49 اداروں کی نجکاری کریں گے، اور اس میں ایس ایم ای بینک بھی ہے، فرسٹ وومن بینک بھی ہے، پاور پلانٹس بھی ہیں، پی پی ایل بھی ہے، او جی ڈی سی بھی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اچھی پالیسی ہے، یہ آپ بھی کرتے رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی نہیں، میر کرتی صاحب بچا کیا آپ جو چیزیں یعنی یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، چھوڑا انہوں نے کیا جو چیزیں آپ کو یعنی آپ کچھ بہتری سے اس کو امپرومنٹ سے ٹھیک کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی منسٹریز کو کہیں، ان کو ڈائریکشن دیں. اب ایف بی آر کی بھی بات آپ نے کہی کہ اس کے خد و خال تو انہوں نے بتایا نہیں ہے. فائنانس منسٹری دیکھ لیں کہ انہوں نے جو یعنی کوئی نقشہ ابھی تک نہیں دیا ہے، کوئی سمت کا تعین نہیں ہے. آج بھی میرا ہی کالنگ اٹینشن نوٹس تھا جس کا گورنمنٹ یعنی کلیئرلی جواب نہیں دے سکی. آپ کے ہی میڈیا پبلیکیشن ادارے نے یہ بات کہی تھی کہ ایک ہائی پاور کمیشن جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، یعنی جو جی ایس ٹی سروسز پہ صوبے کلیکٹ کرتے ہیں، یا ایگری ٹیکسز، پانی کی حالت ویسے ہی خراب ہے، یا جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایولیوشن ہے وہ صوبوں سے لے لیں گے. بھائی جو آپ نے ڈیوالو ہوئے ہیں وہ آپ ایز پر کانسٹیٹیوشن کر بھی نہیں سکتے. اگر ایف بی آر کو بہتر بنانے، نئی ایف بی آر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے صوبائی خود مختاری میں انٹروڈ کر کے ان کے جو ہم تو کہتے ہیں گڈس پر بھی جو ہے وہ جی ایس ٹی جو ہے اختیار صوبوں کا ہونا چاہیے. اور سندھ کی بات کریں تو بڑا اچھی کلیکشن اس کی جا رہی ہے. ہر ایک مالی معاملات میں فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، اور فائنانس منسٹری جو ہے اس کی جیسے میں نے کہا کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا. بجٹ کوئی دیکھ لیں، منی بجٹ کو آپ نے دیکھ لیں کہ وہ جو 3 بجٹ آ چکے ہیں لیکن ابھی تک قرضے اور امداد کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کافی کم ہو گئی ہے. سعودی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے. چین کی طرف سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. سسی پلوجر صاحب، آپ نہیں سمجھتی کہ ابھی صرف ٹینشن تھوڑی سی کم ہوئی ہے اور ابھی بھی حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پہ رہنا چاہیے، لیکن وزیر خزانہ اور بلاول صاحب کے درمیان جو ایک ٹینشن شروع ہو گئی ہے اس کا فائدہ دشمن کو نہیں ہوگا؟ میرے صاحب 2 کانٹیکسٹ ہیں نا، 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو پاکستان کے حوالے سے جو بھی چیز ہے اس پہ آپ نے دیکھا اس سے بڑا زبردست مزہ کیا ہو سکتا ہے کہ حکومتی حلقہ ہو یا اپوزیشن سب ساتھ تھے. اس میں اپوزیشن نے زیادہ میچورٹی دکھائی اور ہم نے کورم نہ صرف پورا کیا، اسٹرینتھ دکھائی اپنے دونوں ہاؤسز میں.
اور یہاں سے جو میسج گیا افواج کے جی اسٹریٹجی جو تھی ان کو اپریشیٹ کیا, اس کو فالو کیا, اور یہ زبردست گلوبل لیول پر جو ہے میسج کیا گیا. انڈیا میں وہ چیز نہیں تھی, وہاں کنٹراڈکشن پھر بھی ہم نے دیکھی. اور اب جو ہے ظاہری بات اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے. ابھی آپ کے اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل جو اسپیچ تھی, ایک منجھے ہوئے ایک لیڈر, کم عمری میں بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پالیسی کے حوالے سے تھے, انہوں نے کسی انڈیویجول کو پرسنلی ہٹ نہیں کیا. یہ پلیز خدا را یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپوزیشن کے رہنما کے طور پہ جو بھی انہوں نے بات کی ٹو دا پوائنٹ کی. انہوں نے اگر کالعدم تنظیموں کے حوالے سے بات کی تو پاکستان کی حوالے سے جو بھی ابھی پالیسی میں چیزیں آ رہی ہیں تو اس حوالے دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی. اگر گجرات کے بچر کو انہوں نے کشمیر کا جو ہے وہ قاتل اور بچر کہا, انہوں نے بالکل وہی اسٹانس لیا جو ہماری افواج کا ہے, جو ہماری ریاست کا ہے, جو ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو اس سے زیادہ میچورٹی ریسپانسبلٹی لیکن ہوا کیا اس میں؟ اب رنجا صاحب میں اس سے پہلے کہ فواد صاحب کے پاس آؤں کیونکہ آپ درمیان میں ہیں, یہ جو بحث شروع ہو گئی ہے اس ٹینشن کے ماحول میں, آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ بالکل غیر مناسب ہے جی. اور اسد عمر صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی جب اس طرح کی بات کرے گا, میرے خیال سے اپنی قیادت کو پلیز کرنے کے لیے یا اپنے پارٹی میں بیٹھے ہاکس کو پلیز کرنے کے لیے, یہ پرسنل اٹیک ہے. اور یہ میں آپ کو I'm sorry لیکن یہ کلیئر کر دوں, وہ پلیز آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. یہ جو دیکھا ہے یہ یعنی جب آپ کے پاس پولیٹیکل یا پالیسی کے حوالے سے واضح جوابات نہیں ہوتے تو پھر آپ اس قسم کی پیٹی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. ان کا پورا نام ہے بلاول بھٹو زرداری, اپنی ماں کی وہ شناخت لے کر چل رہے ہیں جس میں فخر ہے کہ ان کو بھی ہے کہ کوئی ایسا گھرانہ ہوگا جو 3 پیڑھیوں سے اتنی قربانیاں دے. آپ کہہ رہے ہیں شناخت کو چیلنج کرنا کہ کیا ان کو دیتا تھا, زیب دیتا تھا. اچھا اب چوئی صاحب کیونکہ وقت ہمارا کم ہے, چوئی صاحب یہ اس صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی کردار نہیں آج ہی اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا, ایک تو آپ نے وہ علاج والی جو بات کی پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن وہ میں نے جاری کی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور جو امپورٹنٹ جو بات پرائم منسٹر صاحب نے جو آج کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کنسنسس کا ایک انوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے نہیں ٹوٹنے دینا, اور اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں. اور ابھی یہ اس پہ بحث چل رہی ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب خود ہی اس کو لے کے چلیں گے انیشیٹو, یا شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ ذمہ لگاتے ہیں, لائکلی ہے کہ وہ خود ہی کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم جو تمام یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اس میں ہم جو تمام پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپرائز بھی کریں, ان کو معلومات بھی ہوں, اور ہم ان کے جو مشورے ہیں وہ لے کے آگے چلیں. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.